الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ دنیا میں ہم آئے ہیں تو ہر ایک کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہے۔ جانوروں کی اللہ نے ذمہ داری دی ہے کہ وہ آپ کو پرافٹ دے رہے ہیں، کوئی دودھ کی شکل میں، کوئی گوشت کی شکل میں، کوئی بچوں کی شکل میں، کوئی آپ کے روزگار کی شکل میں، یعنی کہ دنیا میں آپ کو جانوروں سے کچھ نہ کچھ وسیلہ مل رہا ہے، گوشت مل رہا ہے، ان کے بچوں کی آگے نسل کی وجہ سے آپ کا روزگار چل رہا ہے، معیشت چل رہی ہے، انہی سے آپ کو دودھ مل رہا ہے، انہی کے چمڑے سے آپ کو جوتا کپڑا ہر چیز مل رہی ہے، یہ آپ انسان کو دے رہے ہیں وہ، اور دنیا میں رہتے ہوئے آپ ان سے 100 کام بھی لیتے ہیں۔ سیم اسی طرح اور مخلوق اللہ کی جو بھی ہے تو ہر ایک کی اپنی اپنی ایک رسپانسبلٹی ہے، وہ نبھا رہا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ مومنوں کو مجھے پسند پتہ کون لوگ ہیں؟ سچے، یا پھر مومن وہ کامیاب ہیں جو ان کے بارے میں نے بات کرنی ہے کہ کون کامیاب اور کون سچا مومن ہے۔ اللہ کو پسند سچے ہیں تو کون سچا ہے؟ تو ہم کیا رسپانسبلٹی پوری کر رہے ہیں اپنی کہ اللہ نے ہمیں بھیجا تھا؟ آج کافر ہم سے، غیر مسلم ہم سے، انگریز ہم سے کیوں آ گیا ہے؟ کیونکہ اسلام کو وہ لوگ فالو کر رہے ہیں، ایمان لا کر نہیں، لیکن اسلام کی جو تعلیمات تھی نا کہ جو قانون ہے وہ سب کے لیے برابر ہے، قانون کی پابندی کرتے ہیں۔ کسی کے ساتھ وعدہ کرنا ہے تو پورا کرنا ہے، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، کسی کا مذاق نہیں اڑانا، کسی کے توقیر میں حلف نہیں لے کے آنا، کسی کی بے توقیری نہیں کرنی، کسی کے ہاں کچھ بھی ہو جائے کسی کا مال گبن نہیں کرنا، سچ بولنا ہے، معاملات کو صاف شفاف رکھنا ہے، امانت اگر کسی کی پڑی ہے تو اس میں خیانت نہیں کرنی، اس لیے وہ ترقی پہ ہیں۔ اور آج ہم ذلت پہ اس لیے ہیں، ہم یہ سارا کچھ اپنا چکے ہیں کہ ہم بجائے اچھے ہونے کے ہم برے ہوتے جا رہے ہیں دن بدن، اور اپنی آنے والی نسل کو بھی اسی طرح کرتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ قرآن میں کہتا ہے سورۃ انفال کی پہلی دوسری آیت میں اور چوتھی آیت میں، یعنی کہ 2 سے 4 کی جو آیتیں ہیں ان کو آپ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ بڑا کلیئر کہتا ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ 4 باتیں میں نے یہاں پہ کرنی ہیں کہ کامیاب کون لوگ ہیں، سچے کون لوگ ہیں، اور اللہ کو پسند کون لوگ ہیں۔ اللہ نے بے شمار جگہوں پہ مختلف بتائے ہیں، میں نے صرف 4 کی بات کرنی ہے، اور 4 کے اندر ہم انشاءاللہ سب کو سمیٹ لیں گے۔ اللہ کہتا ہے کہ مجھے وہ پسند ہے جو مجھ سے ڈرتے ہیں، پہلی بات۔ تو کیا ہم واقعی اللہ سے ڈرتے ہیں؟ اس چیز کا اپنے اندر ایک دفعہ پوچھیں تو صحیح کہ یار ہم واقعی اللہ سے ڈرتے ہیں؟
اگر تو ہم اللہ سے ڈرتے ہیں حقیقتاً تو پھر تو ہم 5 وقت کے پابندی، یہ نماز بھی ہونا چاہیے، ہم وقت کے پابند بھی ہونا چاہیے، ہمیں کسی کے ساتھ کیا ہوا وعدہ وفا بھی ہونا چاہیے، کسی کی امانت کا امانت دار بھی ہونا چاہیے، کسی کی عزت کا رکھوالا بھی ہونا چاہیے، کسی کے مال کے اوپر غلط نظر بھی نہیں ہونی چاہیے، کسی کے ساتھ سچ بھی بولنا چاہیے، دنیا داری کے جتنے غلط کام ہیں ان سے ہماری توبہ بھی ہونی چاہیے، تب جا کر ہم ایک صحیح اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ کوئی نہیں ہمیں دیکھ رہا، میں بیٹھا ہوں، میرے ساتھ دنیا کا کوئی بندہ نہیں ہے، میں غلط کام کرنا چاہوں تو مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن وہ ذات دیکھ رہی ہے۔ جب یہ کنسپٹ میرے ذہن میں آئے گا نا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن وہ دیکھ رہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ آج آپ ایک چھوٹی سی مثال لیں، ہمارے پاس ایک موبائل ہے، فار ایگزامپل ایپل کا ہے، ریڈمی کا ہے، ویوو کا ہے، سیمسنگ کا ہے، یا کسی کا بھی کمپنی کا ہے، تو ہم دنیا کے کسی بھی کونے پہ ہو نا تو وہ ہمیں آبزرو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کہاں پہ ہیں۔ ہم نے آپ نارمل موبائل پہ ہیلپ لائن پہ کال کرتے ہیں کہ جناب یہ میرا ایشو آ رہا ہے تو مجھے وہ آپ کو فوراً بتاتے ہیں جی آپ کی سم فلاں موبائل میں ہے۔ یعنی کہ یہ دنیا کا بنائی ہوئی چیزیں ہمیں یہاں تک کرتی ہیں کہ میرا قدم کہاں کہاں جا رہا ہے۔ تو پھر آپ اندازہ کریں جو بنائی ہے جس نے، اس کے ایک آنکھ کے جھپکنے کی کہتے ہیں کہ کیسے دور ہو سکتا بندہ، بندے کا وہم ہی نہیں جانا چاہیے، وہاں پہ گمان ہی نہیں جا سکتا کہ اللہ سے ایک نظر کے لیے، ایک لمحے کی جیسے آنکھ کی جھپک ہے نا، اتنے لمحے کے لیے بھی آپ دور ہو جائیں تو اللہ تو آپ کو وہاں بھی دیکھ رہا ہے، اللہ تو آپ کو ماں کے پیٹ میں بھی دیکھ رہا تھا، اللہ آپ کے اندر جو سوچ ابھی پیدا ہو رہی ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہے، جو ہونی ہے اس کو بھی دیکھتا ہے، اس کو بھی جانتا ہے۔ تو پھر اس سوچ کو اپنے اندر پکا کر لے کہ یار ہم نے اللہ سے ڈرنا ہے، اور اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہی وہ ہے جس کی محفل صاف ہونا ضروری نہیں لیکن اس کی خلوت جو ہے نا وہ صاف ہونا ضروری ہے، وہ پاک ہونا ضروری ہے، وہ مخلص ہونا ضروری ہے، اور وہ ایک سچی ہونا ضروری ہے، وہ انسانیت کے معیار پہ اترتی ہوئی ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ انسان محفل میں بیٹھا ہو سکتا ہے محفل کی خاطر وہ اچھے کام کر جائے، لیکن خلوت اگر اس کی اچھی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اچھا انسان نہیں ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے۔ نماز تو میں پڑھ سکتا ہوں کہ یار مجھے لوگ نمازی کہے، زکوٰۃ میں لوگوں کو بانٹ سکتا ہوں کہ لوگ مجھے سخی کہے، حج میں کرتا ہوں کہ مجھے لوگ حاجی کہیں، جہاد میں کرتا ہوں کہ لوگ مجھے غازی کہیں یا شہید کہیں، میں روزہ رکھتا ہوں تاکہ لوگ مجھے روزہ دار کہیں۔ تو اللہ سے ڈرنا یہ ہے کہ کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا۔ اب جیسے روزہ، میرا روزوں کا مہینہ چل رہا ہے تو روزہ رکھا ہوا ہے، آپ اکیلے بیٹھے ہوئے کچھ بھی کھا رہے ہیں فار ایگزامپل، تو دنیا کے سامنے اپنے روزہ شو کیا ہوا ہے، اکیلے بیٹھ کے آپ راج لگا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، تو اس کا مطلب آپ اللہ سے ڈر نہیں رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں بجائے اللہ کو دھوکہ دینے کے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ حقیقت یہ بات ہے۔ تو جب یہ سوچ آ جائے گی ہمارے ذہن میں کہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا مجھے، تو پھر بھی وہ ذات وحدہ لا شریک جو ہے نا، وہ پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، تب ہم اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اور پھر سارے گناہوں سے توبہ اس لیے کر جاتے ہیں کہ یار اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جھوٹ مجھے نہیں بولنا کیونکہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کیونکہ میں نے امانت میں خیانت نہیں کرنی کیونکہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے کسی کی عزتوں کی طرف نہیں جانا کیونکہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میں نے کسی سے رشوت نہیں لینی جس کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا رشوت لینے والا بھی اور دینے والا دونوں دوزخی ہیں، آج یہ ہم میں رس بچ چکی ہوئی ہے۔ تو جب ہم اس کو چھوڑ رہیں گے صرف اللہ کی رضا کے لیے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا مجھے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، میں نے یہ کام نہیں کرنا، تب ہم اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ اگلی بات اللہ کہتا ہے کہ وہ لوگ سچے ہیں، وہ کامیاب لوگ ہیں جو مجھ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ سورۃ انفال کی بات کر رہا ہوں میں، ابھی 2 سے 4 آیتوں تک جانا، پہلی بات دوسری بات شروع ہوئی ہے کہ وہ لوگ مجھے پسند ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اور دوسری بات فرمائی کہ جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ تو ہم دنیا پہ بھروسے پہ ہیں، ہم کہتے ہیں یار یہ میرا یار ہے، میں اس کے سہارے پہ چلتا جاؤں گا، میں کاروبار میں وسیع ہوتا جاؤں گا،
میرا یہ رشتہ دار ہے، یہ بڑا پیسے والا ہے، یہ بڑا کچھ ہے، یہ بڑا اس ٹائم سیٹ پہ ہے، تو اس کے بھروسے پہ ہوتا ہے وہ. تو انسان تب کھائی میں گرتا ہے جب وہ بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے پھر، کیونکہ دنیا کے بھروسے ہمیشہ ہوتے ہی ٹوٹنے کے لیے ہیں، توقعات ہمیشہ ٹوٹتی ہیں، ایکسپیکٹیشن ہمیشہ ٹوٹتی ہیں. تو اسی لیے اگر توکل کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے، ٹرسٹ کرنا ہے کسی پہ، تو ٹرسٹ ان اللہ. سمپل ایک ہی بات ہے کہ اللہ پہ بھروسہ رکھے کہ جو اچھا جو برا ہے رب کی طرف سے ہے. لیکن اللہ یہ ضرور کہتا ہے کہ جو اچھائی میں آپ کو دوں گا وہ میری طرف سے ہے، کیونکہ وہ میری رحمت ہے، وہ میرا کرم ہے. لیکن اگر آپ کے ساتھ کوئی برا ہوتا ہے تو وہ آپ کے ہاتھ کی کمائی ہے، کیونکہ آپ نے کہیں نہ کہیں وہ غلط کیا ہوگا. بھروسہ اللہ کی ذات پہ رکھے، لوگوں پہ نہ رہے، کیونکہ لوگوں کے بھروسے ٹوٹتے رہیں گے. لوگ آپ آج یہ کام کریں، لوگ دوسرا کام آپ کے لیے کرنے کے لیے تیار ہوں گے آپ کے ساتھ. اس لیے اپنے آپ کو بچائیں اور صرف بھروسہ کرنا ہے تو اللہ کی ذات پہ کریں. ٹرسٹ ان اللہ اونلی، بس. تیسری بات، اللہ کہتا ہے کہ مجھے پسند وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں. تو بات میری یہاں پہ آ گئی، تو کیا ہم واقعی نماز پڑھتے ہیں؟ ٹکرے مارتے ہونے والے کی بات نہیں، جو نماز پڑھتے ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں. خشوع والی نماز رب کو چاہیے. رب 18ویں پارے میں یہی کہتا ہے کہ وہ مومن ہیں جن کی نمازوں میں خشوع و خضوع ہے، جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، جو اپنی نمازوں میں آہوزاری کرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں. تو اگر تو ہماری نماز اس لیول کی ہے تو پھر ہم، اس کا مطلب ہے کہ ہم کامیاب انسان ہیں، سچے لوگ ہیں، اللہ کو پسند والے لوگ ہیں. اللہ اس کے علاوہ بے شمار جگہوں پہ اور جگہ پہ فرماتا ہے کہ مجھے پسند میری عبادت کرنے والے ہیں. اگلی بات اللہ کہتا ہے کہ مجھے وہ پسند ہیں یا وہ کامیاب لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کیا ہے؟ صرف مال خرچ کرنا نہیں ہے. ہرگز نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں صرف مال خرچ کرتے ہیں، نہ. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مقصد مال اپنی جگہ پہ ہے، مال بھی خرچ کرو کیونکہ اللہ نے آپ کو دیا. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میرے دیے ہوئے میں سے پکیزہ مال میری راہ میں خرچ کرو. لیکن یہاں کہتا ہے کہ میں ان کو پسند کرتا ہوں یا وہ مجھے پسند ہیں، وہ کامیاب ہیں جو میرے راہ میں خرچ کرتے ہیں. کسی کو آپ نے نیکی کی راہ دکھا دی تو وہ بھی آپ نے خرچ کیا. کسی کے لیے آپ نے اچھائی پیدا کر دی، کسی کی بیٹی کی شادی کر دی، آپ نے کسی یتیم کو پڑھا دیا تو وہ بھی آپ نے خرچ کیا. کسی نے آپ سے اچھا مشورہ مانگا تو آپ نے اس کو اچھا مشورہ دیا، اس کے فائدے کا دیا، تو مطلب آپ نے خرچ کیا ہے، آپ نے اچھا خرچ کیا ہے اور آپ نے اس کی فلاح چاہیے مومن بھائی کی. مسلمان تو ہے ہی مسلمان کا دوست بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑا کلیئر کہ مومن اپنے لیے وہی پسند کرتا ہے، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو آپ نے کسی کی اچھائی پسند کی، کسی کے لیے برائی نہیں چاہی. اگر کسی کے ساتھ برا ہو رہا ہے تو آپ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں برائی کے، تو اس کا مطلب ہے آپ نے خرچ کیا، اچھا آپ نے احسان کیا. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا صرف مال نہیں ہے. اور اگر آپ نے اپنی انا کو چھوڑ دیا، آپ نے اپنی ضد کو چھوڑ دیا، آپ نے اپنے تکبر کو چھوڑ دیا، آپ نے اپنی شیخی کو چھوڑ دیا، آپ نے اپنی غلط کاری کو چھوڑ دیا، آپ نے اپنے جھوٹ کو چھوڑ دیا، آپ نے اپنی غیبت کو چھوڑ دیا، آپ نے اپنی زناکاری کو چھوڑ دیا، آپ نے اپنی ساری لذتیں جو غلط تھی ان کو چھوڑ دیا، شراب خوری، رشوت خوری، ہر چیز کو آپ نے چھوڑ دیا. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا. اور اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتا ہے اللہ اس کا بدلہ 70 گنا زیادہ بڑھا کے دے دیتا. یہی بات بھی اللہ قرآن میں کہتا ہے. تو یہی بات اگر ہم سورۃ العصر کو دیکھیں تو یہاں پہ بھی اللہ یہی کہتا ہے کہ ساری دنیا خسارے میں ہے، پورا زمانہ خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے. لیکن وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان والے ہیں، جو اچھائی والے ہیں، جو اچھائی کا سبق دینے والے ہیں، جو صبر والے ہیں اور جو توکل والے ہیں.
تو یہی بات سورۃ نور پہ ہم 52 نمبر آیت پہ جائیں تو اللہ پھر یہی فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو مجھ سے ڈرتے ہیں، جو میرے تابع ہیں، جو میرے پہ ایمان لے کے آتے ہیں، جو میری بات مانتے ہیں اور میرے رسول کی بات مانتے ہیں اور مجھ سے ڈرتے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو غور کریں اس بات کو کہ اللہ کو پسند کون لوگ ہیں، کامیاب اللہ کن کو کہہ رہا ہے۔ تو اس لسٹ میں آنے کے لیے آپ کو یہ دنیا کی لذتیں بری جو محفلیں ہیں نا غلط کاری قسم کی، تو ان کو چھوڑنا ہوگا۔ اور اللہ کہیں کوئی نہیں دیکھ رہا آپ کو، پھر بھی اللہ دیکھ رہا ہے آپ کو۔ یہ کنسپٹ اپنے اندر جس دن ڈیولپ کر لیا آپ نے، جس دن اس سوچ کو پکا کر لیا آپ نے، تو سمجھ آئیں کہ آپ کامیاب انسان ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔